डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा से बचानी है तो आपको अपनी ये हिप जॉइंट की बोन को कटवाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अशफाक और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है हाफ़िज़ डॉक्टर नुमान अहमद। ये डॉक्टर साहब जो हैं, इनकी दास्तान आप लोगों के लिए, आजकल की जनरेशन के लिए बड़ी मोटिवेशनल है। ये यूनिवर्सिटी लाहौर से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे, चौथे सेमेस्टर में इनका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद ये 3 साल तक हॉस्पिटल में रहे हैं। इनकी 5 मेजर बोन्स फ्रैक्चर हो चुकी थी। इन्होंने अपनी स्टडी को फ्रीज करवाया। जैसे ये ठीक हुए, इन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, इन जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए कौन सी मुश्किलात थीं जिनका इनको सामना करना पड़ा और आजकल ये अपनी ज़िंदगी को कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहाँ आपकी बेहतरीन ज़िंदगी और कहाँ ये मजदूरी वाली ज़िंदगी, ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। मैं 2011 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी एक कॉलेज से, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की, लेकिन वो डिसक्वालीफाई हुआ तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आ गए थे। वहाँ पे मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि मैं एक गरीब घराने से हूँ, मेरे अब्बू की सब्ज़ी की दुकान है रेंट पे और मेरी अम्मी घर में सिलाई करती हैं, तो राशन हमें कोई ले देता है और जिस घर में हम हैं ये हमारी नानों का है। तो इस तरह से हमारे फैमिली की कंडीशन थी। 4th ईयर जा रहा था मेरा डिग्री का, डॉक्टर फिजियोथेरेपी की डिग्री का। तो 2015 में मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी टोटल 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक मेरी बाजू की बोन, 3 मेरी हाथ की बोन और एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको हम फेमोरल हेड बोलते बोन को। तो मेरा एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है तो आपको IV लाइन जो है वो कहीं गर्दन पे लगाना पड़ेगा। इस तरह से मेरी वो सीवियर कंडीशन थी। तो डॉक्टर्स ने इवन के कहा मेरे घर वालों को कि अपने बच्चे को आके देख जाएँ, इस हद तक सीवियर था। तो इस तरह से मेरा शुरू का सफ़र हुआ एक्सीडेंट के बाद का। तो मैंने जल्दी ठीक हो जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके मेरी टांग में एक्सटर्नल फिक्सेटर डाल दिया था। वो शिकंजा होता है, रोड्स होते हैं, जो डाल दिए थे। उसकी वजह से ये हुआ कि मेरी बोन जो थी वो रिकवर होने की बजाय मेरी बोन ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। उसको इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था, बोन इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन को हम MRS से बोन इन्फेक्शन कहते हैं। आप सर्च करिएगा उस इन्फेक्शन को। वो इतना सीवियर भाई होता है कि उसमें आपकी बोन जल्दी रिकवर नहीं होती। तो मैं टोटली तौर पर बेड पे आ गया था एक्सीडेंट के बाद 2 साल अपने ये इन्फेक्शन की वजह से। बेड पे ही भाई मैं खाना खाता था, बेड पे मैं वॉशरूम करता था। मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में, मेरे छोटे भाई मुझे वॉशरूम तक करवाते थे, इवन कि मेरी अम्मी भी मुझे वॉशरूम करवाती थी। तो ये वक्त मैंने गुजारा अपना 2 साल बेड रेस्ट। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा से बचानी है तो आपको अपनी ये हिप जॉइंट की बोन को कटवाना पड़ेगा, वो क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने मेरी वो हिप जॉइंट की बोन को काट दिया था। उसकी वजह से मेरी टांग जो है वो तकरीबन 4 से 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है और मैं अब चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर होता हूँ, डिसेबल हूँ। तो जब मेरी बोन काट दी डॉक्टर्स ने, तो फिर उसके बाद मेरे ट्रीटमेंट के अगले 2 साल बेहतरी थी। तो 2 साल में अपनी ट्रीटमेंट में बेहतरी होती रही। टोटल 4 साल का अरसा मेरा इस तरह से गुजरा वो ट्रीटमेंट में। उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी डॉक्टर की डिग्री को कंटिन्यू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपनी डिग्री को ख़त्म कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। तो ये मेरा जो सा था वो जर्नी रहा। डॉक्टर साहब, आपका एक्सीडेंट कौन से ईयर में हुआ था और कहाँ हुआ? जी, मेरा एक्सीडेंट जो सा था वो 2015 में हुआ था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था। हम मेन रोड पे जा रहे थे रिक्शा में, मैं आगे बैठा हुआ था ड्राइवर के साथ। तो हम मेन रोड पे जा रहे थे, सर्विस रोड से डाला निकला था जिसने डायरेक्ट मुझे हिट किया था। तो वो उसमें इतना वो ब्लड सारा लॉस हो गया मेरा, टोटली पूरे जिस्म पे मेरे वूंड आ गए थे। इवन के कांच भी थे मेरे जिस्म में, अभी भी मेरे हाथ में कांच है। गफलत की वो निकला नहीं। डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन हुआ? आजकल जो हमारी जनरेशन है वो 1 महीना पेपर्स के बाद फ्री रहती है और उसके बाद उनका दिल नहीं करता।
آپ شدید علیل رہے اور اس کے بعد بھی آپ نے اس ڈگری کو کمپلیٹ کیا؟ جی، یہ آپ نے بڑا میرے دل کا کویشچن پوچھ لیا ہے. وہ اس لیے کہ ہماری فیملی میں میری امی کی بچپن سے ہی خواہش رہی تھی کہ میری اولاد جو سے وہ پڑھے، بڑے آدمی بنے پڑھ کے. تو امی کا وہ خواب تھا جو پڑھانا، میرا پیشن تھا کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے میں نے بننا ہے، کچھ کرنا ہے. تو ڈاکٹر بننا میرا پیشن تھا. تو اس چیز نے، وہ جو پیشن تھا میرا، جو میری امی کا خواب تھا، اس خواب نے اور میرے پیشن نے مجھے ہمت دی. اس کی بیس پہ میں وہ ٹائم گزارا اپنا ایکسیڈنٹ کے دوران کا، ایکسیڈنٹ کے بعد کا. میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپنا خواب ضرور پورا کرنا ہے، امی کا خواب ضرور پورا کرنا ہے. تو اس چیز نے مجھے موٹیویشن دی بھائی جان. جیسے کہ آپ نے کہا اپنی یونیورسٹی لاہور میں 3 سیمیسٹر کمپلیٹ آپ نے کیے، اور باقی جو ریمیننگ سیمیسٹر تھے وہ کہاں سے کیے تھے اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ آپ کی ایک ٹانگ جو ہے وہ ڈسیبل ہے، اس سے آپ چل نہیں سکتے، چھوٹی ہے ٹانگ. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کا آنا جانا، وہاں پہ بیٹھ کے اسٹڈی کرنا؟ ایکسیڈنٹ کے بعد کا اس طرح سے ہوا تھا کہ میں پھر لاہور شفٹ ہو گیا رینٹ کے گھر میں. ٹھیک ہے، مجھے کسی نے سپورٹ کیا تھا. تو وہاں پھر یونیورسٹی کی بس آتی تھی اسٹاپ پہ، ویل چیئر پہ یونیورسٹی جاتے تھے، ویل چیئر یونیورسٹی میں سارا دن چلاتے تھے، پھر ویل چیئر پہ گھر آ جاتے تھے. تو اس طرح سے میں جو سا تھا اپنا وہ ٹائم مینیج کر سکا تھا. مشکل بہت تھا بھائی، بہت زیادہ. ویل چیئر سارا دن چلانا، میرے شولڈرز میں پین شروع ہو جاتی تھی چلا چلا کے ویل چیئر. لیکن وہ کیا تھا کہ میں نے کہا کہ میں نے اتنا لمبا عرصہ جو سا ہے، اتنی اسٹرگل کی ہے، تھوڑی سی اسٹرگل باقی ہے. میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑا سا ٹائم جو تھا نا یہ گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مشکل تو بہت ہوتی تھی، لیکن وہ پچھلی اسٹرگل ساتھ ملتی کہ اس کی سوچ کہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور وقت. تو یہ کر کے پھر میری جو سی تھی وہ میرا ریمیننگ ٹائم گزرا. آپ کی جو تھرو آؤٹ ایجوکیشن ہے ساری اسکالرشپ پہ ہے، تو آپ آفٹر یہ ایکسیڈنٹ جو ریمیننگ آپ کے سیمیسٹر تھے، کیا وہ بھی اسکالرشپ پہ تھے؟ جی بالکل. جب میری اسٹارٹ پہ اسکالرشپ لگی تھی نا تو میری بالکل ٹھیک جا رہی تھی. تو جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے اپنی ڈگری کو فریز کروا دیا تھا ٹوٹلی طور پر نا. تو 4 سال فریز رہا. تو دوبارہ جب میں گیا نا تو پھر میری اسکالرشپ جو سی تھی دوبارہ سے کنٹینیو ہو گئی تھی. پہلے فائنینشیل بیس پہ تھی، بعد میں انہوں نے میرے ڈس ایبلٹی کے کوٹے میں ڈال دیا. اسکالرشپ الحمدللہ میری رہی، تھرو آؤٹ ڈگری رہی الحمدللہ. یہ 5 سالہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ آج کل مصروفیات یہ ہیں کہ میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوں کہ مجھے کسی طریقے سے انویسٹمنٹ ارینج ہو جائے میرے کلینک کے لیے. ساتھ میں پریکٹس چل رہی ہے. تو کیونکہ میں نے آپ کو اپنی فیملی کی کنڈیشن تو بتا دی ہے کہ فیملی میں بالکل بھی مجھے فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے. ایون کہ میں بڑا ہوں، مجھے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. تو اب یہی ہے کہ ڈونیشن کی اسٹرگل کر رہا ہوں، بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوں ڈونیشن کی، کہ وہ ہو جائے تاکہ میں اپنا کلینک بنا سکوں. کیونکہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے لیے میں نے سوشل میڈیا کمپین چلائی تھی. تو مجھے بہت لوگوں نے سپورٹ کیا تھا میرے ٹریٹمنٹ کے لیے. میرا لاکھوں کا ٹریٹمنٹ، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ پہ بڑا اسٹرانگ بلیو تھا، میرا اللہ تعالیٰ پہ بڑا اسٹرانگ یقین تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم اپنا اچھا نصیب مانگتا تھا. جو آڈین ہے کتنی آپ کی ہیلپ کر دیں کہ آپ ایزیلی اپنا کلینک چلا سکو؟ جی، میری جو فیلڈ ہے نا وہ فزیو تھراپی فیلڈ ہے. اس میں ہم نے نا ایکسرسائز مشینس بھی لینی ہوتی ہیں تو وہ کافی کوسٹلی بھی ہوتی ہیں نا. تو 10 لاکھ اگر مجھے ٹوٹل ارینج ہو جائے نا، کیونکہ میں نے لاہور بھی شفٹ ہونا ہے، لاہور میں کلینک بنانا ہے نا میں نے. تو وہاں پہ گھر بھی رینٹ پہ لینا، جو جگہ ہم نے لینی ہے وہ بھی رینٹ پہ، اس کے ایڈوانس وغیرہ، مشینس آنی، سب کچھ آنا. تو اگر 10 لاکھ مجھے ارینج ہو جائے تو سب کچھ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے. میرا سب کچھ اس میں مینیج ہو سکتا ہے. ہمارے ناظرین میں سے کوئی ایسا صاحب حیثیت ہو جو آپ کو پیسے نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں پورا سیٹ اپ ان کا لگا دوں، تو آج اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ بات میں نے آپ سے کرنی ہی تھی. دیکھیں بھائی، مجھے پیسوں کی کوئی لالچ نہیں ہے، بالکل بھی لالچ نہیں ہے. کیونکہ ہماری امی نے ہمیں بڑی مشکل سے پالا ہے. ایون کہ ہمارے اوپر یہ بھی وقت تھا کہ امی ہمیں ٹماٹروں کے ساتھ بھی روٹی کھلاتی رہی ہیں. ہم نانو گھر سے ادھر سے سالن ہمیں ملتا تھا، وہ سالن کے ساتھ ہم روٹی کھاتے رہے ہیں. 3 دن ہمارے گھر ہنڈی نہیں پکتی تھی. وہ وقت ہم نے گزارا. تب جب میرا ٹریٹمنٹ ہوا تب بھی میں نے کہا کہ آپ لوگ میرا ٹریٹمنٹ کروا دیں. تو میں نے، کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ کیسے کرتے ہیں، محنت مزدوری کا انہوں نے کرنا ہوتا ہے، خون پسینے کی کمائی کا کرنا ہوتا ہے انہوں نے. تو ابھی آپ لوگ بے شک مجھے کچھ بھی نہ دیں، مجھے میرا سیٹ اپ کروا دیں.
مجھے پیسوں کی کوئی لالچ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آپ مجھے پورا کا پورا سیٹ اپ کروا دیں، میں اسی میں خوش ہوں، کیونکہ مجھے اپنے مستقبل سے ہے کہ میری 10 سال کی جو اسٹرگل ہے مجھے اس کا صلہ مل جائے. تو بھائی یہ اگر کوئی کروانا چاہے تو 100 بسم اللہ، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ کویشچن ہے کہ 5 سالہ ڈگری آپ نے کمپلیٹ کی، تھرو آؤٹ اسکالرشپیں رہے، اتنے ذہین اسٹوڈنٹ تھے آپ، تو آپ کو گورنمنٹ جاب کیوں نہیں کر لیتے؟ گورنمنٹ جاب وجہ یہ ہے کہ میری ڈس ایبلٹی مجھے نئی جون سا ہے وہ اس چیز میں سپورٹ کرتی، کیونکہ میں ٹف جاب نہیں کر سکتا، 9 to 5 جاب کرنا، جانا آنا. تو اس طرح سے اگر میرا اپنا کلینک ہوگا نا تو وہاں پہ بیٹھ کے میں سکون کے ساتھ اپنا کلینک چلاؤں گا، حق حلال کا چلاؤں گا. مجھے نہیں اسٹرگل کرنی پڑے گی اس میں اتنا زیادہ ویل چیئر چلانے کی. ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں گا، میں پیشنٹس چیک کروں گا تو میرا کلینک جو سا اچھے طریقے سے چلے گا. تو اپنی ڈس ایبلٹی کی وجہ سے میں جو سا ہے وہ جاب نہیں کر سکتا، میں چل نہیں سکتا، میرے لیے بہت پرابلم ہے اس چیز کو کرنا، تو اس لیے میری کلینک کی اسٹرگل. ناظرین، حافظ ڈاکٹر نعمان صاحب کی آپ نے باتیں سنی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے فادر کو جو سبزی کی دکان چلاتے ہیں، وہ بھی کرائے پہ ہے. اس کے باوجود بھی ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوری ہیں کہ اتنی پریشانیوں، اتنی مسائل اور اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا. یہ آپ سے اسی توقع یہ رکھتے ہیں کہ کوئی ایسے صاحب حیثیت جو بے شک 1 روپیہ بھی نہ دے بلکہ ان کا سیٹ اپ لگوا دے تاکہ یہ باعزت طریقے سے اپنی روزی روٹی کما سکے. جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ یقینی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسیبل ہیں، ایک ٹانگ کے اندر ہڈی بالکل نہیں ہے، جسٹ گوشت ہے. اس کے باوجود بھی یہ مانگنے کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ یہ محنت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. حاضرین، ان کا جائز کیش نمبر ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ جائز کیش کے تھرو بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور کوئی ان سے آ کے ملنا چاہے ان سے آ کے مل کر ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جس طرح سے بھی کوئی سیٹسفائی ہے وہ آ کے ان کی ہیلپ کرے تاکہ یہ باعزت طریقے سے اپنی روزی روٹی کما کر اپنا گھر بنا سکیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا سکیں، اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بن سکیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری ہو تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ہم آپ کے پاس ضرور پہنچیں گے. اپنے میزبان میاں اشفاق کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے روشن پوائنٹ.